أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا عليم وبك نستعين انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے بلکہ اسی کی کنٹینیویشن ہے. ہم لوگ کر رہے تھے سورہ لقمان. سورہ لقمان کی آج ہم نے لاسٹ ٹائم 19 پہ ختم کیا تھا، تو آج ہم شروع کریں گے اس کی آیت نمبر 20 سے. 20 سے لے کے انشاءاللہ کوشش کریں گے آج 30 تک کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالم، دیکھیں جو شروع میں ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا. یہ آتا ہے تو کوشچن کے لیے آتا ہے. لم نہیں، کیا نہیں، ترو دیکھا تم نے، انا بے شک، اللہ اللہ، سخر قابو میں کیا یا مسخر کیا، لکم لا لیے، کم تمہارے، ما جو، فی میں، السماواتی آسمانوں، و اور، ما جو، فی میں، الارضی زمین میں، و اسبغا و اور، اسبغا کا مطلب ہوتا ہے مکمل کر دینا، پورا کر دینا. علیکم، دو سے مل کے بنا ہے، علیکم تم پر، نعمہ اپنی نعمتیں. جیسے اردو میں نعمت کہتے ہیں نا، تو یہ عربک میں بھی اسی طرح ہی ورڈ ہوتا ہے. ہو اینڈ پہ جس کا معنی ہوگا اپنی، تو نعمہ نعمتیں، ہو اپنی، ظاہرتاً ظاہری، و اور، باطنتاً باطنی، ومن اور، بعض، الناسی لوگ، من جو، یجادلو جھگڑتے ہیں، فی میں، اللہ اللہ کے، یعنی کہ اللہ کے بارے میں، بغیر بغیر علم علم کے، و اور، لا نہیں، ہدن ہدایت، و اور، لا نہیں، کتابن کتاب، منیر روشن، و اذا اور، جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم لیے ان کے یا ان سے، اتبعوا تم پیروی کرو، ما جو، انزلہ نازل کیا، اللہ اللہ نے، قالو تو وہ کہتے ہیں، بل بلکہ، نتبعو ہم، شروع میں نون ہے، نون زبر، تو اس کے ساتھ اس کے معنی بنیں گے ہم. پھر اتباع جیسے ہوتا ہے وہی ورڈ ہے، ہم پیروی کریں گے، ماں جو، وجدنا ہم نے پایا، علیہ اس پر، آباءنا اپنے باپ دادا کو، اوا کیا، لو اگر، کانا تھا، الشیطان شیطان، یدعوہم یدعو یہ جیسے ہوتا ہے نا بلانا، تو ہم نے پہلے بھی یہ پڑھا ہوا ہے ورڈ جو ہے بلانا ان کو، یعنی کہ شیطان یدعوہم بلاتا ان کو، الا طرف، عذابی عذاب، السعیر دوزخ کا، و اور، من جو، یسلم جیسے اسلام ہوتا ہے مسلم ہوتا ہے، اسی سے یہ ہے فرما بردار بنے یا فرما بردار کرے، وجہہ اپنا چہرہ، وجہ جو ہوتا ہے نا چہرے کو کہتے ہیں، آگے اس کے دیکھیں ضمیر ہے ہو اینڈ پہ، تو اس کا مطلب اپنا، الا طرف، اللہ اللہ کے، و اور، ہوا وہ، محسن محسن ہو یا نیک ہو، فقد پس،
تحقیق استمسکا تھام لیا اس نے بالعروتی، عروہ کہتے ہیں ایک ہک کو، ہلکا کڑا کوئی بھی ہک ہوتی ہے نا، جیسے جس کو آپ پکڑ لیں، جس کو جیسے پکڑ کے لٹکایا جا سکتا ہے، کسی بھی ہک لٹکاتے ہیں ہم، دیوار پہ بھی ہک لگاتے ہیں تو یہ ہک کے لیے آتا ہے۔ الوثقی مضبوط، و اور الی طرف اللہ اللہ کی، عاقبتو انجام، الامور سب کاموں کا، و اور من جو کفرا کفر کرے، فلا پس نہیں، یحزن کا غمناک کرے، اینڈ پہ کاف صبر ہے تو اس کا معنی ہوگا تمہیں، حزن جو ہوتا ہے نا یہ غم کو کہتے ہیں، تو نہیں غمناک کرے دکھی کرے تمہیں، کفرہو کفر، اگر آپ اس ورڈ کو سیپریٹ کر کے دیکھیں تو شروع میں تو کفر ہی ہے، کفر ہو اس کا، الینا ہماری طرف، مرجعہم لوٹنا ہے، ہم ان کو، فننبئہم پس ہم خبر دے دیں گے ان کو، نبا سے ہے، نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا، خبر، بما جو وہ عملو عمل کرتے، یا جو عمل کیے انہوں نے، انا بے شک، اللہ اللہ، علیم جاننے والا ہے، بذات بھید یا والی، یہ جو ہوتی ہے نا جیسے کہتے ہیں الصدور، تو صدور ہوگا دلوں کے، تو بھید اور یا والے یعنی کہ دلوں والے، جاننے والا ہے دلوں کے بھید، نمتعہم اس میں شروع میں نون ہے تو اس کی وجہ سے ہم لکھیں گے ہم، پھر آگے ورڈ جو آتا ہے میم تے اینڈ آئین، یہ ہوگا متاع، متاع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ، ہم فائدہ دیں گے، اینڈ پہ ہم ہے ان کو، قلیلاً تھوڑا سا، ثم پھر، نضطرہم نضطرو اس کا مطلب ہوتا ہے مجبور کرنا، شاید آپ نے کسی کو پتا ہو کہ اردو میں بھی ایک ورڈ ہوتا ہے نا اضطراب، کہتے ہیں اضطراب کی حالت، بے چینی کی، بڑی پریشانی والی حالت ہوتی ہے جو، آگے ہے ہم ان کو، الا طرف، عذاب عذاب، غلیظ شدید، ولئن اور اگر، سألتہم تم سوال کرو ان سے، من کس نے، خلق پیدا کیا، السماواتی آسمانوں، و اور الارض زمین کو، لَيَقُولُنَّ اس میں دیکھیں یہ ورڈ اگر آپ لوگوں کو کچھ چیز اس میں فیملیئر لگ رہی ہو تو دیکھیں دو تاکیدیں اس ورڈ میں ہیں، پہلی تاکید اس میں ہوگی لام کی، جو لام شروع میں ہے تو جس کا معنی پھر ہم لکھیں گے البتہ، یقولو تو وہ کہیں گے، نون مشدد اینڈ پہ ہے تو جس کا معنی ہوگا یقیناً، البتہ ضرور، یقیناً کہہ سکتے ہیں، ضرور بھی کہہ سکتے ہیں، البتہ ضرور کہیں گے، اللہ اللہ نے، کل کہہ دو، الحمد تمام تعریفیں، للہ لیے اللہ کے، بلکہ اکثرہم اکثر ان کے، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، للہ لیے اللہ کے، ما جو، فی میں، السماواتی آسمانوں، والارضی اور زمین، انا بے شک، اللہ اللہ، ہوا وہی، الغنی بے نیاز، الحمید قابل تعریف، و اور لو اگر، انما بے شک جو، فی
میں، الارضی زمین میں، من سے، شجرتن شجرہ تو ہمیں پتہ ہے درخت کو کہتے ہیں، تو وہ لکھیں گے درخت، اقلامن اقلامن جو ہے قلم کی جمع ہے، قلم کیا ہوتی ہے؟ پین کو کہتے ہیں، قلمیں، والبحر اور سمندر، یمدہ سیاہی اس کی، یمدو سیاہی ہو اس کی، من سے، بعدہی اس کے بعد، سبعتو سات، ابحرن سمندر، ما جو، نفیدت یہاں پہ یہ ما جو ہے نا یہ نفی کا ہے، ما نہیں، نفیدت ختم ہوں، کلماتو باتیں، کلمہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی بات ہی ہوتی ہے، کلمات اللہ اللہ کی باتیں، ان بے شک اللہ اللہ، عزیز غالب یا زبردست، حکیم حکمت والا ہے، ما نہیں۔ اچھا یہ ایک رول ہے کہ آپ جب دیکھیں سینٹنس کے اندر کبھی کوئی سینٹنس اس سے شروع ہو رہا ہوتا ہے نا، جیسے اب ماں ہے یہاں پہ، تو ہم نے دیکھا کہ ماں کے معنی جو بھی ہو سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ہمیں یہاں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے معنی ہم نے کیا لکھنے ہیں؟ ہم یہ بھی تو لکھ سکتے ہیں کہ جو خلقکم پیدا کرنا تمہارا، لیکن اس میں آپ پھر آگے دیکھیں گے سینٹنس میں کہ کہیں الا تو نہیں آ رہا آگے۔ اگر سینٹنس میں آپ کو آگے الا نظر آئے گا تو پھر یہ جو ماں ہے نا شروع میں، اس کے معنی ہم نہیں میں کریں گے، نو جیسے نو ہوتا ہے نا اس کے معنی، تو وہ لکھے جائیں گے۔ اب اس سینٹنس میں آپ دیکھیں لکھا ہے، سٹارٹ ہو رہا ہے آیت نمبر 29 ماں سے شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے آگے کہیں الا ہے، تو اگر آپ یہ دیکھیں وَلَا بَعْسُكُمْ إِلَّا، تو یہ جو الا ہے اس کی وجہ سے ماں کو ہم نہیں لکھیں گے۔ تو اب یہاں پہ کیا معنی ہو جائے گا؟ نہیں، خلقکم خلقو پیدا کرنا، کم تمہارا، و اور لا نہیں، باسکم اٹھانا تمہارا، یعنی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے کو کہتے ہیں باسکم، اللہ مگر، کنفسن مانند ایک انسان کے، مانند یہاں پہ چونکہ آگے واحدہ آگے علیحدہ سے آیا ہوا ہے تو نفس جیسے ہوگا انسان، واحدہ ایک، ان بے شک اللہ اللہ، سمیعن سننے والا ہے، بصیرن دیکھنے والا ہے، علم کی ویسی جیسے پہلی شروع کی ہم نے آیت میں کیا تھا، کیا، لم نہیں، ترا دیکھا تو نے، انا بے شک اللہ اللہ۔ اب یہ ہمیں یاد ہو جانا چاہیے کہ ابھی ہم نے آئی تھنک تھرڈ یا فورتھ ٹائم یہ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے نا ان اللہ یا ان اللہ، تو دیکھیں اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ انا کا معنی جو ہوتا ہے بے شک ہوتا ہے، بے شک، تو جب بھی یہ آئے گا آپ اس کے معنی آنکھ بند کر کے آپ لکھیں گے کہ بے شک، بلکہ کافی زیادہ آ چکا ہے۔ تو یہاں پہ اب ہوگا ان اللہ بے شک اللہ، یولجو یولجو کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا، اللیلہ رات کو، فی میں، النہاری دن میں، ویولجو اور داخل کرتا ہے، النہارا دن، فی میں، اللیلی رات میں، وسخر اور مسخر کیا، الشمس شمس ہوتا ہے سورج، والقمر اور چاند، کلن ہر ایک، یجری چل رہے ہیں۔ آپ کو ایک یاد ہوگا ورڈ ہم نے کل کی سورہ میں شاید پڑھا تھا، تجری، تجری کا بھی اگر آپ کو یاد ہو، تجری من تحتها الانہار بہتی ہیں یا چلتی ہیں اس کے نیچے سے، تو شاید آپ کو تھوڑا سا اس سے ہو جائے کہ اس میں بھی ہم نے یہی ورڈ پڑھا ہے۔ نہریں میں جنت کی جب ذکر آتا ہے نا تو جنت کے باغات کہتے ہیں اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں، تو یجری چل رہی ہیں، الا طرف، اجلن اجل کہتے ہیں ایک وقت کو، اور مسمن مقررہ،
وَأَنَّ اور بے شک اللہ اللہ، یہ دیکھیں پھر سے آ گیا ان اللہ، بے شک اللہ، بما ساتھ اس کے جو تعملون، اس کے ورڈ مڈل میں اگر آپ دیکھیں تو عین میم لام ہے، وہ کیا ہوتا ہے عمل، تو اگر اس سے بھی آپ دیکھیں تو آپ کو یاد ہو جاتا ہے کہ یہ ورڈ کے کیا معنی ہوں گے، اور تا ہے شروع میں تو اس کا معنی ہوگا تم، درمیان میں ورڈ آ گیا عین میم لام عمل، اور اینڈ پہ واو نون ہے، واو نون بھی ہم بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں، واو الف واو نون جب اینڈ پہ آتا ہے پلورل کے لیے آتا ہے، تو اس کا کمبائن ہم دیکھیں کیا ہوتا ہے، تم عمل کرتے ہو، خبیرن باخبر ہے، ذالکا یہ، بِأَنَّ اس لیے کہ اللہ اللہ ہوا وہی الحق سچا ہے، وَأَنَّ اور یہ کہ ماں جو یدعون پکارتے ہیں من دونہ، یہ اکٹھا ہی یوزلی اس کا معنی لکھا جاتا ہے سوائے اس کے یا اس کے سوا، الباطل باطل، وَأَنَّ اور بے شک اللہ اللہ ہوا وہی العلی بلند مرتبہ ہے، اعلیٰ کہتے ہیں نا سبحانہ تعالی، عالیہ جو ہے وہ بھی کہتے ہیں بلندی کو اونچائی، تو اسی سے ہے بلند مرتبہ، الکبیر بہت بڑا۔ تو یہاں تک ہماری یہ آیات 30 تک ہوئی ہیں، انشاءاللہ اب اس کا ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب زدنی علما۔ آیت نمبر 20 کو دیکھتے ہیں، شروع ہی ہو رہی ہے کوشچن سے۔ کوشچن دیکھیں جب بھی آتا ہے تو کیا ایفیکٹ ہوتا ہے کوشچن کا، ہم بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو جب ایک دم سے آپ کے سامنے کوئی بندہ آپ سے کوشچن پوچھتا ہے تو آپ کو بھی یہ ہوتا ہے کہ اب مجھے اس کا آنسر کرنا ہے، آپ اپنے اندر ایک رسپانسبلٹی فیل کرتے ہیں، اور ویسے بھی یہ ایک الرٹ کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے جھنجھوڑنے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں، یعنی کہ آپ کو عقل دی ہے، آپ غور و فکر کرو، آپ غور نہیں کرتے، کیا تم دیکھتے نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اللہ نے مسخر کر دیا ہے، آگے کیا ورڈ آ رہا ہے، لکم لیے تمہارے، ماں جو کچھ فی السماواتی والارض وما فی الارض، یعنی کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ہے۔ سحرہ ورڈ جو ہے ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، مسخر کرنا، اسی سے ہمیں پتہ ہے کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، تو لیکن اس میں ایک تھوڑی سی جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شاید ہمیں یہ نہیں پتا ہو کہ سخرہ میں معنی جو آتا ہے وہ اس طرح سے آتا ہے کہ جیسے آپ کسی چیز کو زبردستی کسی خاص مقصد کے لیے اسے ڈیزگنیٹ کر دیں، یعنی کہ کسی بندے کو اس سمپل لینگویج میں آپ اس طرح کہہ لیں کہ کسی چیز کو اس کی مرضی کے اگینسٹ آپ کسی خاص کام کے لیے پوائنٹ کر دیں، کہ وہ بندہ کی اپنی مرضی ہو یا نہ ہو، لیکن آپ نے اس کو بائی فورس اس کام کے لیے لگا دیا، تو یہ معنی مسخر میں آتا ہے کہ زبردستی اس کی مرضی کے اگینسٹ آپ کسی کام پہ اس کو لگا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ لوگوں تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے کام میں لگا رکھا ہے، تمہارے تابع کر رکھا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، یعنی کہ یہ سب چیزیں کیا کر رہی ہیں انسان کے لیے، انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہیں، لیکن آپ کے لیے یہ چیزیں کام کر رہی ہیں، کیا ہمیں کبھی احساس ہوتا ہے کہ یہ سورج جو ہے اس کی روشنی دیکھیں ہمارے لیے کتنی فائدہ مند ہے، ہم لوگ گارڈننگ کرتے ہیں، پلانٹس لگے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ سورج کی روشنی کتنی امپورٹنٹ ہے ان چیزوں کے لیے، انسان کے اپنے لیے بھی، جس جگہ پہ آپ دیکھیں کہ ہر وقت
جیسے کلاؤڈی ویدر رہتا ہے، بارش کا موسم رہتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ایسی جگہوں پہ ڈپریشن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو سورج کی روشنی انسان کے اندر امید لاتی ہے۔ اسی طرح دیکھیں جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو یہ جو وہ بھی چیز انسان کو سکون دیتی ہے، ڈارکنیس جو ہوتی ہے، کیونکہ اگر دن ہی رہے ہر وقت تو آپ دیکھیں آپ سونے کے موڈ میں جا نہیں سکتے، کیونکہ کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو لوگ رات کی ڈیوٹیز کرتے ہیں وہ دن میں جتنا مرضی سونے کی کوشش کریں، چاہے اتنے ہی آورز سوئیں جتنے آورز وہ رات میں سوتے ہیں، لیکن وہ سلیپ ان کی جو ڈے کی ہوتی ہے وہ اتنی ان کے لیے بینیفیشل نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ پراپر سو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دن کو کام کرنے کے لیے، رات کو سونے کے لیے یا آرام کرنے کے لیے بنایا۔ ہم کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان چیزوں میں؟ ہمارا تو کچھ بھی کنٹریبیوشن نہیں ہے، ہم کچھ پے نہیں کر رہے، یہ چیزیں پھر بھی ہمارے لیے کام کر رہی ہیں۔ اپنی مرضی سے تو کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا۔ زمین کو آپ دیکھ لیں، زمین کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بیلنس کیا، اس کو، کیونکہ زمین تو ہچکولے کھا رہی تھی نا پہلے، ایسے ہل رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سٹیبل کرنے کے لیے اس کے اوپر ماؤنٹینز رکھے، اور ماؤنٹینز کو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اسی قرآن کے ذریعے بتاتے ہیں کہ صرف ماؤنٹینز رکھے نہیں ہیں، ماؤنٹینز ایسے ہیں جیسے آپ کہہ لیں کہ کوئی چیز آپ اس کے اندر ٹھوک دیتے ہیں، یعنی کہ دے آر ڈرلڈ، ہاف اندر ہاف باہر، اس طرح سے پیگز کی طرح۔ تو ماؤنٹینز جب اللہ تعالیٰ نے رکھے تو زمین سٹیبلائز ہو گئی۔ اب وہ سٹیبل زمین آپ کے لیے فائدہ مند کہ اب آپ چلتے ہیں، آپ اس میں سے گرتے نہیں ہیں۔ ہم سب اگر زمین آپ دیکھیں کیسے ہی ہر وقت ایک ہل رہی ہوتی، جیسے سم ٹائم کروز شپس ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہر وقت انسان تھوڑا تھوڑا ہلتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو موشن سکنس ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کا ٹیمپریچر جو تھا انسان کے مطابق رکھا، جس پہ وہ گرو کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری گیسز کا دیکھیں کہ یہاں پہ جو گیسز ہیں اس کے اوپر دے پرفیکٹ بیلنسڈ، اور باقی پلانٹس ہیں اس پہ جا کے وہ یہی کہتے ہیں کہ اس پہ ہیومن لائف پاسبل نہیں ہے کیونکہ اس میں فلاں گیس زیادہ ہے، فلاں کم ہے، لیکن ارتھ میں آپ دیکھیں اب یہ ہم کون سا بیٹھ کے یہاں پہ گیس کو چھوڑ رہے ہیں، یا ہم لوگ خود پمپ کر رہے ہیں گیس، یہاں پہ ہماری تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا بتایا، تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر یہاں پہ بتا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اوپر کی۔ اسی آیت کا اگلا پارٹ دیکھیں، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اللہ تعالیٰ نے ایک تو آپ کو نعمتیں دی ہیں، پھر اللہ نے اپنی نعمتیں پوری کر دی، مکمل کر دی۔ یہاں پہ یہ جو ورڈ ہے نا اسبغا، اس کا مطلب ہوتا ہے وسیع ہونا، کشادہ ہونا، پھر اسی سے ورڈ کے معنی جو نکلے ہیں کہ تمام یا مکمل ہونا، کمپلیٹ کر دینا۔ ظاہراتن و باطناتن، ظاہرہ ظاہری جیسے باہر کی ہوتی ہیں، کہ کچھ نعمتیں تو ان میں سے ایسی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، اس کا ہمیں احساس ہو جاتا ہے۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے باطناتن، وہ ایسی ہیں کہ چھپی ہوئی ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اس میں انسان خود اپنے اندر سوچ لے کہ ہمارا باڈی دیکھ لیں، ہمارے باڈی میں کتنی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ہمارا باڈی کا سسٹم جو جس طریقے سے کام کر رہا ہے۔ ہم نے سم ٹائم کچھ چیزوں کا ہمیں پتہ ہے، کچھ چیزوں کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، جیسے آپ یہ دیکھیں کہ باڈی کے اندر ہمارے اپینڈکس ہے، کتنی ریسرچ کر لی، کتنے ٹیکنالوجی آ گئی ہمارے پاس، آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ اپینڈکس کا پرپس کیا ہے۔ اب یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی، لیکن ابھی تک یہ بات پتہ نہیں چل سکی کہ اس کا پراپر فنکشن کیا ہے، اور ڈیفینیٹلی کوئی ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی چیز ایسے بیکار نہیں بنائی بھی، لیکن انسان کی عقل دیکھیں کتنی لمیٹڈ ہے۔ لیکن ہر چیز، ہماری بریتھنگ ہے، ہمارے باڈی کے اندر کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جن کے کچھ چیزیں ہمیں پتہ ہے، کچھ کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی نعمتیں انسان کو دی ہیں۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگوں میں سے بعض لوگ، میں یجادلو، جو جھگڑتے ہیں،
فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم کے بغیر۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں انسانوں میں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، اور اس کا انہیں کوئی علم نہیں ہوتا، یعنی کہ بس ایسی فضول میں بس جھگڑتے چلے جا رہے ہیں، بحث کیے جا رہے ہیں فار نو ریزن۔ اور کیا جھگڑا کرتے تھے؟ اللہ کے بارے میں جھگڑتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ کیا ہوگا اس میں؟ تو وہ کہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑتے تھے آ کے۔ سب سے پہلے تو اللہ کے بارے میں ہی انہیں کوسچنز ہوتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں، پھر اگر اللہ ہے تو کیا اللہ اکیلا ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ اس طرح کی چیزیں آ کے، پھر اللہ کو کس نے بنایا ہے۔ پھر وہ دیکھیں توحید کے معاملات میں کہ اللہ کی وہی بات ہوگی کہ اللہ کی وحدانیت کے بارے میں کہ اللہ اکیلے ہے، اللہ ایک ہے بالکل، پھر اللہ کی صفات کے بارے میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ان کے جھگڑے کو ہوتی تھی کہ آپ سے آ کے پوچھتے رہتے تھے، بلکہ جھگڑا کرتے تھے ان چیزوں پہ، اور اس چیز کے معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، کہ جیسے کوئی دلیل ہے کہ کسی چیز پہ آ کے بحث کر رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ تو ایسا ہے، آپ ایسا کہہ رہے ہیں۔ وہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آ کے لڑنا شروع ہو جاتے تھے، لیکن پیچھے سے کوئی بیسز ان کے پاس نہیں ہوتی تھی، کوئی بات کرنے کی ریزن نہیں ہوتی تھی سوائے اس چیز کے۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتا دیا کہ بغیر علم کے انہیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کر کیا رہے ہیں، بس کر رہے ہیں فور دا سیک آف کانورسیشن کہہ لیں، یہ جھگڑنے کی خاطر جھگڑا کر رہے ہیں بس۔ ولا ہدن، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ہدایت تھی، کہ یا تو ہو کہ پہلی کوئی کتاب تھی جو وہ ایک آپ کے پاس پروف کے طور پہ لے آئے ہیں کہ دیکھیں یہ بک تو یہ کہتی ہے، آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی ہدایت نہیں تھی۔ آگے اور ایک چیز اور، ولا، اور نہ ہی کتاب منیر، نہ ہی ان کے پاس کوئی روشن کتاب تھی۔ روشن مین ایسی کتاب جو ہدایت دے سکے، جو راستہ دکھا سکے، نہ ہی ان کے پاس کوئی کتاب تھی۔ اور اذا، جب، قیل لہم، ان سے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ اتبعوا، کہ پیروی کرو، ما، اس کی، جو انزل اللہ، جس کو نازل کیا اللہ نے۔ تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے کیا نازل کیا تھا؟ اللہ نے قرآن اور حدیث، یہ دو چیزیں اللہ نے نازل کی، کیونکہ حدیث جو ہے وہ بھی تو دیکھیں اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے تھے، اور قرآن بھی اللہ کی طرف سے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے۔ تو جو اللہ نے نازل کیا، اب یہ ورڈ جو ہے نا ما انزل اللہ، اس کے آگے آپ لکھ لیں گے قرآن پلس حدیث۔ تو کیا کہتے ہیں جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس کی پیروی کریں، تو الٹا آگے سے کہتے ہیں کہ بل نتبع، ہم تو پیروی کریں گے، ما، جو وجدنا، ہم نے پایا، وجد کا مطلب ہوتا ہے پانا، علیہ، اس پر، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، ہم اپنے باپ دادا کو فالو کریں گے، ان کے دین پہ چلیں گے، جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم وہ کام کریں گے۔ اب یہ والی چیز آپ دیکھیں کہ ہمیں اپنی سوسائٹی میں بھی آج کل بھی یہ چیز کامن ہے کہ ہم بہت سے کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں جس کی ہمیں کوئی بیسس پتہ نہیں ہوتی، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کام صحیح ہے یا نہیں ہے، ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں کو وہ کام کرتے دیکھا، اور ہمارا خیال ہوتا ہے کہ نہیں یہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے یا وہ کرتے ہیں تو یہ کام بالکل صحیح ہے۔ جبکہ ہمارا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے کہ جب آپ کوئی بھی کام کریں اس کو پہلے چیک کر لیں کہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام ہمیں بولا ہے، پھر آپ بے شک کریں، لیکن اپنے آباء و اجداد کی وہ بلائنڈ فولڈنگ جیسی ہوتی ہے نا، آپ وہ نہیں کریں گے، بلائنڈ فالوئنگ جیسے آپ کر رہے ہیں ان کی، اس کو کیا اردو میں کہتے ہیں، اندھی تقلید میرا خیال میں۔ تو وہ بالکل آپ نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کرنا، لیکن چونکہ اب آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں تو وہ پھر دیکھ دیکھ کر ہی آپ نے یہ کہ مجھے بھی یہی کام کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھنا ہے،
کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اگر تو وہ کام قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتے ہیں تو آپ بے شک ان کو پیروی کریں، لیکن جو کام آپ کو لگتا ہے کہ یہ بدعت کے کام ہیں، یہ کام اللہ نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے، تو پھر ایسے کام ہم اگر کریں گے تو بجائے ہمیں ثواب ہونے کے الٹا گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر گناہ نہیں بھی ہوگا تو آپ دیکھیں کہ وہ اعمال آپ کے کہیں ایڈ نہیں ہوں گے، محنت بھی آپ کی لگی، آپ کی انرجی بھی اس میں صرف ہوئی، لیکن آخرت میں آپ کو ان کا اجر نہیں ملے گا۔ تو آپ تھک تھک کے برے حال ہو جائیں گے، حال و بحال ہو جائیں گے کر کے، کیونکہ بعض اوقات دیکھیں کچھ وہ ہوتے ہیں نا، وظیفے ہوتے ہیں کچھ، آپ کو کوئی بتا دیتا ہے پڑھنے کے لیے، آپ نے ان کو 40 ڈیز تک پڑھنا ہے اور اتنی کوانٹٹی میں پڑھنا ہے۔ اٹس ناٹ ایزی، ہم کرتے ہیں، اٹس ٹائم کنزیومنگ، تو آپ کا ٹائم جاتا ہے، لیکن جب آپ اتنی محنت کر رہے ہیں اس کو اتنا، اور 40 دن تک آپ بیٹھ کے کر رہے ہیں، کیسا لگے کہ جب وہ آگے آپ کو کوئی کہیں آپ کی جمع ہی نہیں ہوگا کسی چیز میں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی انرجی، اپنا وقت ایسی چیزوں میں لگائیں جس کی ہمیں فور شور گارنٹی ہو کہ یہ ایکسیپٹ ہو جائے گا۔ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں نا، یا جو دعائیں انہوں نے مانگی ہیں، جب ہم وہ دعا مانگتے ہیں ان کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہیں، جب وہی کام ہم کرتے ہیں تو اس کی بھی چانس جو زیادہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ جو ورڈ یہاں پہ جو بتایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ نہ تو ان کے پاس کوئی ہدایت ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی کتاب ہے۔ تو جس رب نے، دیکھیں انسان کو، ایک منٹ، اچھا نہیں یہ ہمارا پیچھے کا آ گیا، تھوڑا سا میں نے آپ کو تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا تھا، وہ بھی بات میری تھوڑی سی رہ گئی۔ پچھلی آیت میں ہم چلتے ہیں، آیت نمبر 20 میں، کہ جب ہم یہ دیکھ رہے تھے نا چیز کہ اللہ تعالیٰ نے انسان ان لوگوں کو نہ تو کوئی ان کے پاس ہدایت ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی بک ہے، صرف وہ لوگوں کی ان کو فالو کر رہے ہیں۔ شیطان جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کے دل کے اندر شکوک و شبہات ڈال دیتا ہے ان چیزوں کے بارے میں جو ہمیں اللہ نے اور اس کے رسول نے بتائیں۔ آپ کو کبھی اللہ کی طرف سے شک ڈال دے گا، پتہ نہیں ایک اللہ ہے بھی کہ نہیں، اور پتہ نہیں اگر اللہ ہے تو پھر وہ کیسے اتنی ساری زیادتیاں اس زندگی میں ہوتی ہیں، اس زمین کے اوپر اتنے ظلم ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سب کو ہونے دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے ایسے کہتے بھی سنا ہوگا۔ تو بعض اوقات یہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ شیطان کے پیروکار بن جاتے ہیں، اس کے ہیلپر بن جاتے ہیں، وہ خود بھی ڈاؤٹ میں ہوتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی ڈاؤٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں سائڈ پہ ہی رہنا چاہیے، کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں، خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ تو لوگ جو شیطان ڈائریکٹ تو آ کے آپ کے کام نہیں کرتا، وہ تو صرف وسوسے سے آپ کو ڈال سکتا ہے، لیکن اس نے لوگوں کو آپ کے لیے یوز کرتا ہے۔ تو آپ ہی کے سم ٹائم فیملی کے لوگ ہیں، سم ٹائم آپ کے دوستوں میں سے کوئی ہوتے ہیں جو آپ کو آپ ہی کی اچھی چیزوں کے اگینسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان سے ہمیں وی ہیو ٹو بی کیئرفل کہ ہم دیکھیں کہ ہم کس طرف چل رہے ہیں، شیطان کو فالو نہیں کرنا۔ کچھ تو آباء و اجداد کو کرتے ہیں نا، اسی طرح کچھ لوگ شیطان کو بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں، شیطان کی قدموں کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور شکوک و شبہات جب آتے ہیں، یہ بھی انسان کو بہت پرابلم میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ہر وقت اللہ سے مدد مانگے۔ جب بھی آپ کو لگے کہ میرے دل میں کوئی شک آ رہا ہے اللہ کے بارے میں، کہ کوئی اس کی چیز کے بارے میں، تو اللہ سے مدد مانگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بار بار پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے۔ اس کی نا تھوڑی سی ایک دیکھ لیں، سورہ انعام، اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، آیت نمبر ہے 121۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بے شک شیاطین اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں کہ وہ جھگڑیں تم سے۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو بات بتائی تھی نا کہ شیاطین کے اپنے، اور وہ انسانوں اس نے اپنے دوست ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ شیطان
ہم نے دیکھا کہ اس کے اپنے دوست ہوتے ہیں، ان دوستوں کے ذریعے یہ باقی لوگوں کے دل میں شک ڈالتا ہے، ایسا ڈاؤٹ ڈال دیتا ہے کہ وہ پھر شک جو ہے نا انسان کو سم ٹائم کفر تک لے جاتا ہے۔ تو یہ لوگ خود بھی شک میں ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس میں ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ کیوں کرتے ہیں ایسے؟ یہ جو بحث کرتے ہیں، ہر وقت کی بحث، جھگڑا، شکوک و شبہات اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ اللہ کی بات کو ماننا نہ پڑے، کیونکہ وہ ماننا نہیں چاہ رہے تھے، کیونکہ جب آپ مانیں گے تو کیا ہوگا؟ انسان کی زندگی بدل جائے گی۔ تو شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ کی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلے۔ تو ایسے لوگوں سے پھر جب کہا جاتا ہے اللہ کی پیروی کرو ان چیزوں کی جو بھیجے ہیں اللہ نے، تو وہ پھر اپنی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے منع کر دیتے ہیں کہ نہیں، ہم تو نہیں کریں گے، ہم تو بالکل وہی کام کریں گے جو ہم دیکھتے چلے آئے ہیں، ہمارے باپ دادا جو کر رہے تھے ہم وہی کریں گے۔ اب اس سے ہمیں کیا بات ایک پتہ چلتی ہے کہ وہی بات ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی، کیونکہ یہ سورہ دیکھیں سٹارٹ کیسے ہوئی تھی، سورہ لقمان میں سٹارٹ ہی جیسے ہوئی تھی، ماں باپ کی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا احترام کرو، ماں باپ کی رسپیکٹ کرو۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو بھی نصیحتیں کر رہے تھے، پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی دیکھا جب اللہ تعالیٰ نے ماں کا بتایا تھا کہ ماں جو ہے اتنی مشقت پہ مشقت اٹھاتی ہے تو ان کے ساتھ آپ نے اچھا احسان کا طریقہ کرنا ہے۔ لیکن اب یہاں پر وہی چیز ماں باپ کے بارے میں وہ کر رہے ہیں، تو اب یہ بات آ رہی ہے، تو وہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ چیزیں ماننی ہیں اپنے ماں باپ کی جو اللہ کے ساتھ کانٹراڈکٹ نہیں کرتی، جو چیزیں آپ کو لگیں گی کہ آپ کے پیرنٹس اللہ کے اگینسٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ ہو سکتا ہے کوئی کام ایسے ہوں کہ وہ کر رہے ہوں جو ایکسیپٹیبل نہیں ہے اللہ کی نظر میں، ایسے کاموں کی آپ پیروی نہیں کریں گے۔ اور اس میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں آپ کے ماں باپ، ایک ہوتا ہے نا جیسے جان بوجھ کے کر رہے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ علم ہی نہیں، ان کو کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا، کوئی ان کو یہ چیز کی طرف لانے والا نہیں تھا کہ جو کام وہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہوگا، تو وہ پیچھے سے چلتی چلی آئی اور کسی نے اس کو کنفرم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو ایسی صورت میں اگر اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، کہ اللہ نے آپ کے اوپر اپنی رحمت کی ہے کہ آپ کو قرآن کی سمجھ عطا کر دی، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ میرے ماں باپ کون سی چیز ایسی کر رہے ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے، ایسی چیزیں آپ فالو کریں گے۔ لیکن جو چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں، یہ میرے اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، تو میں وہ کام نہیں کروں گی۔ اور لیکن آپ نے یہ سارا کرتے وقت بھی ماں باپ کا احترام اور ان کی عزت کرنی ہے۔ اب یہ بات نہیں ہے کہ اس ریزن کی وجہ سے آپ کا رویہ ایسا ہو جائے کہ ماں باپ کے لیے انسلٹنگ ہو جائے، ایسا تو کبھی بھی نہیں کرنا، چاہے آپ کے پیرنٹس نان مسلم ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھنا ہے، تو ہر کام احسن طریقے سے، لیکن پیروی، جو فٹ پرنٹس پہ چلنا، فٹ سٹیپس پہ چلنا، یہ چیز ہم آنکھیں بند کر کے نہیں کریں گے۔ اس میں انشاءاللہ ہم نے اپنی عقل سے کام لینا ہے۔ آگے اس کا بتایا جا رہا ہے کہ کیا اگر تھا شیطان، اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کہ کیا پتہ ہوں وہ جنہیں شیطان بلاتا ہو اپنی طرف یا عذاب کی طرف، اپنے شیطان ان کو بلاتا ہو طرف عذاب السعیر، دوزخ کے چلنے کا عذاب جو ہوتا ہے، کہ کیا پتہ وہ ان کو اس طرف بلاتا ہو۔ تو یہ جو ان ہے، جو ہے نا یہاں پہ جو ان کا ورڈ کہ کن کو بلاتا ہو، یدعوہم، انہیں پکارتا ہو، یہ جو ہم میں یہ ہوں گے آباؤ اجداد۔ تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کیا پتہ آپ کے جن باپ دادا کی آپ تقلید کر رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو ان کی کہ ہم تو ان کو فالو کریں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ غلط راستے پہ ہوں، ہو سکتا ہے وہ شیطان کی پیروی کر رہے ہوں، اور شیطان، آپ جب کسی کوئی بندہ شیطان کی پیروی کرتا ہے تو اس کا اینڈ اپ کیا ہوتا ہے؟ اس کا اینڈ اپ جہنم۔
تو وہی چیز کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ الا عذاب السعیر، کہ کیا پتہ وہ لوگ خود غلطی پر ہوں اور شیطان کی پیروی کر رہے ہوں، تو جس کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ ان کو لے جائے گا عذاب جہنم کی طرف۔ سورہ حج کی ہے ایک آیت، آیت نمبر 4، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اس کی پیروی کرے گا، یعنی کہ شیطان کی، جو شیطان کی پیروی کرے گا وہ اس کو گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ تو ہم بھی تو دیکھیں بہت سی چیزوں میں بعض کا شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی بہت ہی برے لوگ ہوں گے جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم بھی اپنی ڈیلی لائف کا جائزہ لیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم اللہ کو خوش کریں، شیطان کو خوش کریں۔ خود ہم اپنا جائزہ لیں، ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی کام کرتے وقت سوچا کریں کہ یہ کام کرنے کی وجہ سے میرا شیطان جو میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا یا شیطان مجھ سے راضی، میں کس کو راضی کر رہی ہوں اس وقت۔ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، اپنا جائزہ لیں، شیشے میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ اس حلیے میں جس میں نکل کے جانے لگی ہوں، اس میں آپ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ اللہ کو خوش کر رہے ہیں یا شیطان کو کر رہے ہیں؟ آپ کو خود ہی آپ کا جو نفس ہوتا ہے آپ کو جواب دے دے گا اس چیز کا، اور ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس کو خوش کر رہے ہیں۔ راستے دیکھیں دو ہوتے ہیں، کوئی بھی جو راستہ، جیسے یہ راستے ہیں مینلی، ایک راستہ وہ ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، دوسرا راستہ ہوتا ہے شیطان کا۔ تو آپ کی چوائس ہے آپ کون سا راستہ پک کریں۔ آپ چاہیں تو اللہ کا راستہ پک کر لیں، آپ چاہیں تو شیطان کا راستہ پک کر لیں۔ دیر از نتھنگ ان دا مڈل کہ آپ کہیں کہ میں ہاں تھوڑا سا اللہ کو بھی خوش کر لوں، تھوڑا سا شیطان کو بھی کر لوں، ایسے نہیں ہوگا۔ یو آر ایدر آن دس وے اور دیٹ وے۔ تو اب آپ کی اور ہم سب کی چوائس ہے کہ ہم کون سا راستہ پک کرتے ہیں۔ یہ بات جو جاننے کی ہے کہ ہر راستہ آپ دیکھیں وہ آپ کو کہیں نہ کہیں لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ ہم فری وے پہ چڑھتے ہیں، فری وے ہمارا کہیں نہ کہیں ہمیں لے کے جائے گا۔ ایسا تو نہیں کہ آگے جا کے بالکل ایک بند ہو گیا، ڈیڈ اینڈ ہے، کچھ بھی نہیں وہاں پہ۔ فری وے آپ کو کہیں لے کے جاتا ہے، آپ ایک سٹریٹ کے اوپر چلتے ہیں، وہ سٹریٹ بھی آگے جا کے کہیں آپ کو کوئی تو ڈیسٹینیشن ہوتی ہے نا جہاں لے کر جاتی ہیں یہ چیزیں۔ اسی طرح شیطان کا راستہ جو ہے، جو بندے اس راستے پہ چل نکلتے ہیں وہ عذاب سعیر کی طرف لے جاتا ہے، اور اللہ کا راستہ جو ہے وہ ہے صراط مستقیم جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں جنت میں لے کے جانے کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم مرتے وقت، مرتے دم تک صراط مستقیم پر رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو، اللہ تعالیٰ سب کو اس راستے پر رکھے اور پھر استقامت عطا کرے۔ اگلی آیت میں آپ دیکھیں، اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے وَمَن یُسْلِم، اور جس نے سونپ دیا۔ یسلم جو ہوتا ہے نا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے سپرد کر دینا، حوالے کر دینا، دے دینا، سرنڈر کر دینا، اطاعت قبول کرنا۔ تو جس نے سونپ دیا وجہہ، وجہہ اپنے چہرے کو، کدھر سونپ دیا؟ الاللہ، اللہ کی طرف، یعنی کہ جس نے اپنا چہرہ موڑ لیا، جس نے اپنا چہرہ سپرد کر دیا اللہ کی طرف۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے کہ آپ نے اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے۔ یہ معنی ہوتا ہے اس کا کہ آپ کی ہر چیز جو تھی وہ آپ نے اللہ کے اوپر چھوڑ دی ہے۔ آپ کا اتنا زیادہ ٹرسٹ اللہ پہ کہ ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بھی آپ اللہ پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ آگے ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے، ایک اور شرط آپ کہہ لیں، کنڈیشن، کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے آگے سپورٹ کر دیا، وَهُوَ محسن، اور وہ محسن بھی ہو۔ محسن ہم نے کافی ڈیٹیل میں پہلے بھی دیکھا ہے، محسن ہوتا ہے احسان کرنے والا۔ احسان کیا ہوتا ہے کہ جیسے
بندہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا دوسرا، لیکن آپ اس کو اس کے لیے وہ کام کریں، اچھائی کا کام. کوئی بھی آپ کے سامنے والا بندہ ہے، جیسے اس نے آپ کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا لیکن ان ٹرن آپ نے اس کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھا ہے، یہ احسان ہے. پھر آپ نے کسی کے ساتھ جیسے کمٹمنٹ کی تھی پیسے دینے کی، آپ نے اس کو دیے لیکن آپ نے کچھ ایکسٹرا اوپر دے دیے، اس کو جتنا آپ نے اس کے ساتھ فائنلائز کیا تھا اس سے تھوڑے پیسے زیادہ دے دیے، تو وہ جو پیسے آپ نے اوپر زیادہ دیے ہیں وہ احسان ہے. اسی طرح کسی کا کام بغیر کہیں کر دینا احسان ہے. دوسرا معنی احسان کا کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو ایکسیلنس کے لیول پہ لے کر جانا، اس طریقے سے وہ کام کرنا ان دا بیسٹ مینرز کہ جتنے آپ اس کو جتنا اچھے سے اچھا اس کو ادا کر سکتے ہیں، دیٹ از احسان. پھر اس کی ایک حدیث جبریل ہے اور اس میں بتایا کہ اس کا مفہوم تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں، بہت لمبی حدیث ہے لیکن اس کا چھوٹا سا بس بتاؤں گی کہ احسان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ عبادت کریں تو آپ کو ایسی فیلنگ ہونی چاہیے کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ نہیں بن سکتا کہ مشکل ہو رہی ہے آپ کو یہ اپنا کنیکشن کرنے میں، تو کم از کم اتنا خیال آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، دیٹ از آلسو احسان. تو اب ہمیں یہاں پہ پتہ چل گیا کہ محسن جو ہوں گے وہ کون سے ہوں گے. تو پہلی چیز ہم نے دیکھی کہ جو اپنا چہرہ اللہ کی طرف موڑ دے گا اور وہ محسن بھی ہوگا. فقد استمسکا، تو البتہ تحقیق اس نے تھام لیا. کس چیز کو تھام لیا اس نے؟ یہ مسکا جو ہے نا، یہ کہتے ہیں، یہ استمسکا جو ورڈ ہے مسکا سے نکلا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پکڑ لینا، گریب کر لینا، ہولڈ کر لینا. اور یہ سمپل ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ہولڈ کیا اینڈ دین یو لیٹ اٹ گو. یو ہولڈ اٹ اینڈ یو کیپ ہولڈنگ، کہ ونس آپ اس کو پکڑ لیں تو آپ کی گرپ اتنی اسٹرانگ ہو کہ وہ چیز دوبارہ آپ کے ہاتھ سے نکل نہ سکے. That's what it means. مسکا، کسی چیز کو ایسی مضبوطی سے پکڑنا اور پکڑے رکھنا. لیکن اب یہاں پہ کس چیز کو پکڑنا، وہ اب بندے نے یہ دو کام تو کر لیے ہیں لیکن وہ کیا پکڑے ہوئے ہیں؟ تو آگے بتایا کہ بالعروہ، عروہ کہتے ہیں کڑے کو. کڑے سے آپ ذہن میں لے کے آئیں کہ جیسے گول سی رنگ ہے. ہک آپ ذہن میں لا سکتے ہیں، گول سا رنگ لے کے آ سکتے ہیں. پھر آپ نے اس کی بہترین مثال ایک وہ چیز آپ دیکھیں بسز میں یا ٹرینز، جو پبلک ٹرینز ہوتی ہیں ان میں بھی اگر آپ کبھی دیکھیں تو درمیان میں ان کے کیا ہوتا ہے، شٹلز ہوتی ہیں. یہ شٹلز میں بھی ہوتا ہے کہ کچھ تو سیٹس ہوتی ہیں لیکن ان دا مڈل انہوں نے اوپر راڈ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ ہک سی لٹکی بھی ہوتی ہیں جن کو جب لوگ جو کھڑے رہنا چاہتے ہیں، بیٹھنا نہیں چاہتے یا جگہ نہیں ملتی، تو وہ اس کو پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ آپ نے جب ہک کو پکڑ لیا تو اب ظاہر ہے بس ہے، کبھی اس میں شارپ ٹرنز آتے ہیں، کچھ بھی ہوگا، لیکن چونکہ آپ نے اس کو پکڑا ہوا ہے تو بندے کے گرنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں کہ آپ ہولڈ کیا. بس ظاہر ہے اس کو آپ نے دو ہکس پکڑ کے آپ کھڑے ہیں تو آپ نہیں گر سکتے. لیکن اگر آپ کھڑے ہیں مڈل میں اور آپ نے کسی چیز کو گریب نہیں کیا ہوا تو کیا ہوگا کہ ذرا سا بھی شارپ ٹرن ہوگا تو بندہ گر جائے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو بندہ یہ کام کرتا ہے، پھر سے ریوائز کرتے ہیں، چہرے کو اللہ کی طرف موڑ لیتا ہے اور احسان کرتا ہے، تو یہ اس طرح سے ہے کہ جیسے اس نے ایک کنڈا پکڑ لیا بہت مضبوطی کے ساتھ، اب وہ اس کو چھوڑے گا نہیں. اور آگے جو ہے نا الوسقا، وسقا کا مطلب ہوتا ہے بہت مضبوط. یعنی کہ ایک تو یہ بھی تھا آپ نے کنڈا پکڑا، آپ کھڑے ہو گئے، اب وہ پیچھے سے ہی بریک ہو گیا کنڈا، یعنی کہ اس کی کوئی سکروز تھے لوز ہو گئے، کنڈا اتنا مضبوط نہیں تھا، وہ ہک اتنی مضبوط نہیں تھی، گر گئی. تو یہاں پہ بتایا گیا کہ یہ ویسا کنڈا نہیں ہے، یہ وہ کنڈا ہے جو بڑا مضبوط قسم کا، اور اس کو وہ بندہ پکڑ لیتا ہے. وہ اس طرح سے اس کی مثال دی گئی ہے کہ اتنا مضبوط کنڈا اس نے اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا.
وَإِلَى اللَّهِ عاقبۃ الامور، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا انجام ہے۔ عاقبہ ہم کہتے ہیں نا، عاقبت، اس کی عاقبت بدل گئی، عاقبت خراب ہو گئی، اس طرح کا ورڈ اردو میں شاید یوز ہوتا ہے۔ تو یہ وہی اسی طرح بالکل وہی ہے، عاقبت کے انجام، اینڈ ریزلٹ، الامور سب کاموں کا، آخر اللہ کے پاس ہے۔ جو بھی ہم کام کرتے ہیں یہ چیزیں سب اللہ کے پاس جائیں گی۔ تو جب یہ دیکھیں کہ انسان اللہ کو اپنا پوائنٹ آف فوکس بنا لیتا ہے، یہ چیز انسان کے اندر سکون پیدا کرتی ہے۔ جب آپ اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، انسان کے اوپر ٹیسٹ آئیں گے، دس از گارنٹیڈ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہہ دیا کہ میں آزماؤں گا، تم سب کو آزماؤں گا، کسی کو بھوک سے آزماؤں گا، کسی کو بیماری سے آزماؤں گا، کسی کو جان سے آزماؤں گا، کسی کو رزق سے آزماؤں گا۔ تو اللہ نے آزمانا تو ہے، ہر ایک کی آزمائش فرق ہے۔ تو جب آپ نے اللہ کے آگے سرنڈر کر دیا ہے، اور پھر جب آپ کی لائف میں ٹیسٹ آتے ہیں تو انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ایسی ہستی کو پکڑا ہوا ہے جو مجھے ہر تکلیف سے نکال سکتی ہے، جو مجھے ہر چیز سے نجات دلا سکتی ہے۔ اور اللہ کے علاوہ ہے ہی کون؟ خود سوچیں، کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو آپ کو آپ کی تکلیف سے نکال سکے؟ دنیا والے، آپ کے قریبی لوگ، آپ کے دوست، آپ کے گھر والے جتنی کوشش کریں آپ کے لیے، وہ آپ کو آپ کی تکلیف سے نجات نہیں دلا سکتے۔ وہ آپ کے لیے دعائیں ضرور کر سکتے ہیں، آپ کے ساتھ دو لفظ ہمدردی کے بول سکتے ہیں، اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ اصل میں کوئی کرنے والا ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے انسان کو پریشانیوں سے، غموں سے نجات دلاتے ہیں۔ تو جب انسان اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو یہ چیز انسان کے اندر بہت زیادہ سکون پیدا کرتی ہے۔ پھر اس کو ٹیسٹ برے نہیں لگتے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ آزمائش ہے، اور میری ہر آزمائش پہ، اس پہ میں اللہ تعالیٰ میرے درجات بلند کریں گے۔ اور جو تکلیف مجھے پہنچی ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ مومن کو جب ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کانٹے کے بدلے اس کے گناہ جھاڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ کنڈا پکڑنے کی شرط ہے، یہ کنڈا صرف وہی لوگ پکڑ سکتے ہیں جو نمبر ون خالص ہوں، پیور ہوں، یعنی کہ جن کی انٹینشن جو ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگی، وہی اس کنڈے کو۔ اور دوسری، محسن ہو، محسن ہوں گے تو یہ ہر وقت نیکیوں کی تلاش میں لگے رہیں گے، نیکی کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ ان کو پتا ہوگا کہ ہم بس کوئی نیکی مل جائے، کسی نے نام ہی لیا ہے زبان سے یا آپ کو ہوا ہے، آپ بھاگیں گے اس نیکی کو کرنے کے لیے۔ اور اللہ کی چیز کا انجام ہے، ہر دیکھیں انسان جو ہم لوگ جو بھی لوگ کام کرتے ہیں دنیا میں، ہم سب کی لائف میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ہماری زندگی میں محور ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ان کی زندگی اور ان کے بچے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ماؤں کے لیے خاص طور پہ دیکھیں بچے ہوتے ہیں تو ان کا دماغ جو ہے یا ان کی پوری لائف اس کے گرد ہی ریوالو کر رہی ہوتی ہے۔ جب ان کے ساتھ بیٹھ جائیں وہ اپنے بچوں کا ہی ذکر کرتی رہتی ہیں، یہ کیا میرے بچے نے، وہ کیا۔ خاص طور پہ بچہ اگر چھوٹا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اس کے مائل سٹون ہوتے ہیں، تو ہم اکثر بیٹھے دوسروں کے ساتھ چل، اس نے یہ۔ اسی طرح ہمارے کچھ لوگوں کے فوکس آپ دیکھیں، کچھ کے لیے شاپنگ ہوتی ہے، شاپنگ کا بہت کریز ہوتا ہے لوگوں کو کہ وہ بس جہاں بھی ان کو پتہ چلتا ہے وہاں سے لگ گئی وہ بھاگے ہوئے، جہاں پہ بھی لگ گئی کچھ ملا ہے تو چلو بھی چل پڑو، وہاں پہ بائی ون گیٹ ون فری چیز لگی ہوئی ہے ادھر چل پڑے۔ اسی لوگوں کا جو ہوتا ہے پارٹیز ہوتا ہے، دے لائک فن، ان کو فن والی، وہ یہی چیز سوچتے ہیں، ہر وقت پلاننگ کرتے رہتے ہیں کہ اب ہم کیا۔ لیکن مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جس کا فوکس اللہ کی ذات ہو، اس کے لیے باقی
چیزیں ساری سیکنڈری ہو جاتی ہیں. اس کا رخ وہ اپنی ہر خوشی میں، اپنے غم میں، بیماری میں، راحت میں، یعنی کہ وہ جس حال میں بھی ہوگا نا، وہ ہر حال میں اویئر ہوتا ہے اللہ سے. ہر وقت اس کے دل میں اللہ کا احساس ہوتا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. مجھے اللہ اس وقت بھی، میں جو یہ کام کر رہا ہوں، اس وقت میرے ہاں خوشی کی چیز چل رہی ہے، پارٹی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ کسی بھی وقت اس دماغ سے اللہ کا خیال آؤٹ نہیں ہوتا. اور اللہ کی محبت جو ہوتی ہے نا، یہ انسان کے اندر آپ دیکھیں تو بڑی عجیب سی خوشی پیدا کرتے ہیں کہ جس خوشی سے آیا وہ دکھ بھی انسان کو تکلیف نہیں دیتا. اور یہی وہ خوشی ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھتا ہے، احسان والا معاملہ کرتا ہے. پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو نیکی کے موقع شروع ہو جاتے ہیں. کسی کو نہیں آتے، صرف انہی کو آتے ہیں جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں، جو لوگ محسن ہوتے ہیں. ان کو نیکیوں کے ہی چلے جاتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا تیسرا. پھر یہی محبت ہوتی ہے، اللہ کی محبت جو انسان سے دیکھیں مشکل سے مشکل کام کروا دیتی ہے. اب ہم دیکھیں جہاد پہ جایا کرتے تھے، اپنی فیملی چھوڑ چھوڑ کے جایا کرتے تھے، تو وہ اٹس ناٹ ایزی. خاص طور پہ تو غزوہ تبوک جو تھا، ہم نے اتنا ٹف تھا وہ، لیکن وہ لوگ گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اللہ کی محبت کی جو انہیں کھینچ کے لے کے جاتی تھی. حالانکہ یہ بہت سفر مشکل تھا، گرمی بہت زیادہ تھی، لیکن کسی نے انکار نہیں کیا، وہ لوگ گئے. تو اسی طرح انسان اپنا مال لگاتا ہے، اپنی انرجی لگاتا ہے اللہ کی راہ میں، کیونکہ اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کی خاطر ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. ورنہ کوئی پاگل ہی ہوگا اپنا پیسہ کہیں جا کے ایسی فضول لٹاتا. لیکن ہمیں چونکہ گارنٹی ہے یا ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ میں پیسہ اللہ کی راہ میں لگا رہی ہوں تو انشاءاللہ میرا اللہ مجھے عمل کر کے دے گا، اور میرا اللہ اس کو آخرت میں میرے لیے جمع کر لے گا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ جو اپنا چہرہ جھکا لیتے ہیں. اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وَمَن کفر، کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا جو کفر کرتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں ان چیزوں کا، اللہ کا انکار کرتے ہیں. تو جو کفر کرے تو آپ کو اس کا کفر غمگین نہ کرے. تو یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہوتے تھے اس بارے میں کہ یہ تبلیغ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، لوگوں کو بہت کوشش کرتے تھے دین کی طرف لانے کی، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو دین کی طرف نہیں آتے تھے. تو اس چیز کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غم کرتے تھے اپنے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو کہا کہ ان کا غم آپ کو غمگین نہ کرے، ان کا کفر کہ وہ جو انکار کر رہے ہیں اللہ کی کتاب کا، آپ اس کی وجہ سے غمگین نہ ہوں. ہماری ہی طرف ان سب کا لوٹنا ہے، یعنی کہ مومن بھی اور جو کفر کرنے والے بھی، آخر اینڈ پہ تو ہر ایک نے اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور ہم ان کو بتا دیں گے جو عمل انہوں نے کیے، فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، جو عمل انہوں نے کیے اللہ تعالیٰ اس دن سب بتا دے گا، سب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کھول کے لے آئیں گے. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے سینوں کے بھید. سینے میں جو باتیں چھپی ہوتی ہیں، ہمارے راز ہوتے ہیں، پلاننگ ہوتی ہے، کچھ اچھی پلاننگ ہوتی ہے، کچھ ایول پلاننگ ہوتی ہے، نفرت، یہ ساری چیزیں کہاں ہوتی ہیں؟ سینے میں ہی ہوتی ہیں نا، ہمارے دل میں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ سب جانتا، اللہ تعالیٰ تو ابھی بھی جانتے ہیں، لیکن اس دن خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سامنے لے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ دل کی باتیں بھی جانتے ہیں. ہمارے دل میں جو خیالات آتے ہیں نا، جو ہمارے پاس بیٹھا ہوا بندہ بھی نہیں جانتا. آپ کے پاس آپ کے ماں باپ ہوں، آپ کے شوہر ہوں، ان کو بھی نہیں پتا آپ کے دل میں کیا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے.
اور بعض اوقات دیکھیں کہ ان پہ بھی پکڑ ہو جائے گی. سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں خیالات آئیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز دل کے خیالات بھی کھول کے سامنے رکھ دینے. تو ہمیشہ اچھی باتیں سوچنی چاہیے، لوگوں کے لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے، کسی کے بھی بارے میں سوچیں اچھی چیز سوچیں، کیونکہ جب ہم ایک چیز نیگیٹو سوچتے ہیں نا تو نیگیٹو پھر چینز کی طرح ہو جاتی ہے، پھر وہ لنک سے لنک بنتا چلا جاتا ہے، پھر اینڈ پہ وہ بات اتنی بڑی بن جاتی جبکہ اس کی کوئی اتنی زیادہ اس میں ہوتی نہیں ہے سچائی، لیکن وہ بات آپ نے سوچ سوچ کے وہ اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. آیت نمبر 24. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بتا رہے ہیں نمتعہم ہم فائدہ دیں گے ان کو، قلیلاً بہت تھوڑا، کیونکہ دیکھیں دنیا کا فائدہ آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے. اگر کوئی بندہ ہے اس کو دنیا میں جتنا بھی آپ کہہ لیں کہ امیر سے امیر بندہ بھی آپ لے لیں، جو the most rich person دنیا کا، اس کو بھی جتنا مال اس کے پاس ہے نا، آخرت کا جو فائدہ اللہ نے رکھا ہے اس کے آگے یہ مال کچھ بھی نہیں. جبکہ دنیا میں آپ دیکھیں ہمارے لیے وہ کتنی بڑی ایک چیز ہو جاتی ہے کہ وہ اتنا امیر ہے بندہ، نمبر 1 یا ٹاپ 10 میں اس کا نام آتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی کسی کو، پوری دنیا میں پورا ماؤنٹ احد کے برابر بھی اگر کسی کو سونا مل جائے، خزانے اس کے ہاتھ لگ جائیں، تو بھی وہ فائدہ بہت کم ہے آخرت کے مقابلے میں. پھر اس کا اگلا پارٹ کیا ہے؟ پھر ہم انہیں مجبور کریں گے. کس طرف؟ کس چیز کی طرف مجبور کریں گے؟ الا طرف عذاب غلیظ، بہت شدید عذاب کی طرف. یعنی کہ یہ دیکھیں جو ورڈ ہے نا یہاں پہ ندر، اس کی جو روٹ ورڈ ہے نا داد را، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو کسی نقصان والے کام کی طرف فورس کرنا، اضطراری کیفیت. اور یہ جو آخری ورڈ ہے نا اس کا عذاب کے ساتھ جو ہے غلیظ کہتے ہیں، یہ ہے غلظہ سے. غلظہ کا معنی ہوتا ہے ویری ہارڈ، سخت، اینڈ تھک. بہت موٹی چیز کوئی ہوگی نا، بہت موٹی، تھک. اور ایک چیز اور اس میں آتی ہے گاڑھا پن، جیسے کنسنٹریٹڈ. تو 3 چیزیں آ گئی غلظہ کے اندر یا غلیظ میں. ایک تو بہت سخت، ایک اس میں بہت موٹا، اور ایک کنسنٹریٹڈ. تو یہ 3 چیزیں اس میں جو ہے غلیظ کے اندر آ جاتی ہیں. تو جب یہ چیز عذاب کے ساتھ مل جاتی ہے تو what does it mean؟ کہ عذاب ہوگا غلیظ، تو یعنی کہ عذاب ہوگا بہت سخت. اب یہ دیکھیں کہ جو کنسنٹریٹڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ کنسنٹریٹڈ آئل ہوتے ہیں، کنسنٹریٹڈ سمیلز ہوتی ہیں، اسی طرح بہت سی چیزیں ہم جو جوسز ہوتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں، آپ اس کو چیز کو پکا کر اس کو تھوڑا کر دیتے ہیں، اور جب وہ چیز تھوڑی رہ جاتی ہے تو اس میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو چھوٹی سی بھی کوانٹٹی ہوگی نا، اٹس گونا بی اے لاٹ، اس میں فلیور بہت زیادہ ہوگا. تو اگر آپ نے ایسی چیزیں یوز کرنی ہے کنسنٹریٹڈ، تو یو جسٹ ہیو ٹو یوز 1 or 2 drops. اگر وہ کنسنٹریٹڈ نہیں ہے تو پھر آپ اس کو زیادہ یوز کر سکتے ہیں، لیکن جو چیز جتنی زیادہ کنسنٹریٹڈ ہوگی آپ کو اتنی کم استعمال کرنی پڑے گی. تو اگر یہ دیکھیں کہ عذاب جو ہے وہ کنسنٹریٹڈ ہوگا تو اس کا مطلب کہ اس کی انٹینسٹی کتنی زیادہ ہوگی کہ اس کا جس فیو ڈراپس ہی اگر ہو جائیں تو وہ ہی اتنے شدید ہو جائیں گے. تو یہ تھوڑی سی اس کی سیویرٹی بتانے کے لیے کیا گیا ہے، یہاں پہ بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس قسم کا وہ عذاب ہوگا، ایسا غلیظ قسم کا، چپک جانے والا، کنسنٹریٹڈ، ویری تھک، کہ اس کی تو تھوڑی سی بھی کوانٹٹی اگر کسی کو مل جائے تو وہ بہت ہو جائے گی. تو وہ اس قسم کا عذاب ان کو دیا جائے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آیت نمبر ہماری ہے اب آیت نمبر 25۔ وَلَئِن، اور اگر، سَأَلْتَهُمْ، آپ پوچھیں ان سے، یہ انہی لوگوں کی بات آ رہی ہے جو کفر جو کرتے ہیں نا، ان کی بات کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے یا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ کا، جب آپ ان سے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو؟ تو کیا کہتے ہیں؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ ضرور پیدا کیا اللہ نے، یقیناً، یعنی کہ یقیناً اللہ نے پیدا کیا، یہ کہیں گے آگے سے۔ کیا ریزن ہے؟ جبکہ ہمارے ذہن میں تو یہی آتا ہے بات کہ وہ انہوں نے تو انکار کیا، اللہ کا ہر چیز کا انکار کرتے ہیں، تو پھر وہ یہ کیوں کہیں گے کہ اللہ نے ہی آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ ریزن کیا ہے؟ کہ وہ بتوں کو پوچھتے ہیں، شرک کرتے ہیں نا اللہ کے ساتھ۔ یہ تو بات انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ جو پتھر کے جو بت ہیں، یہ تو کچھ نہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں نہ کچھ کریٹ کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو شاید وہ یاد ہوگا حضرت ابراہیم کا، ہم نے جب واقعہ ان کا ہم پڑھتے ہیں تو حضرت ابراہیم نے جو ان کا جو مندر کہہ لیں یا ان کی جو جہاں پہ عبادت کیا کرتے تھے وہ لوگ مشرک تھے نا، تو وہاں پہ بت رکھے ہوئے تھے بہت سارے۔ تو ایک دن حضرت ابراہیم نے جا کر سارے بت توڑ دیے، اور جو بڑا بت تھا اس کے ہاتھ میں کلہاڑا دے دیا۔ تو جب وہ لوگ آئے واپس تو انہوں نے آ کے جب یہ حال دیکھا کہ ہمارے سارے بت ٹوٹ گئے ہیں، تو وہ تو غصے میں پاگل ہو گئے، اور انہوں نے جا کے، انہیں شک تھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا ہوگا، تو وہ جب ان کے پاس گئے، ان کو بلایا اپنے پاس، تو ان کو کہا کہ یہ کس نے کیا؟ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں، یہ جو آپ کے سامنے بڑا بت ہے نا، اس سے پوچھو، اس نے توڑے ہیں سارے۔ انہوں نے آگے سے جو لوگ تھے انہوں نے آگے سے کہا یہ تو نہیں توڑ سکتا، یہ تو ہل بھی نہیں سکتا، یہ کیسے توڑ سکتا ہے؟ تو یہی بات تھی جو وہ ان کے منہ سے نکلوانا چاہ رہے تھے کہ جب یہ نہیں کر سکتا تو آپ کی جو آپ کی حاجتیں ہیں، جو آپ کی دعائیں ہیں، یہ جس چیز کے لیے آپ ان کے آگے بیٹھ کے مدد مانگتے ہیں، تو وہ کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات وہ ان کو بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ تو بت نہیں کر سکتے، اور ان کو خود بھی یہ بات پتہ تھی، تبھی تو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ تو یہ کیسے مار سکتا ہے؟ تو انہیں یقین تو نہیں آیا تھا، کیونکہ دے نیو اٹ کہ یہ بت ہیں، یہ جسٹ ایک انہوں نے اپنی ایک فگر بنائی ہوئی ہے کہ ہم اس کو پوجیں گے، اس کے آگے کریں گے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، اسی لیے وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ یہ آسمان اور زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کُلِ الحمدو، کہہ دیں الحمد، تمام تعریفیں، للہ، لیے اللہ کے، یعنی کہ حجت تمام ہو گئی، تمام تعریفیں ہیں صرف اللہ کے لیے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ زیادہ تر ان میں سے جو ہیں وہ جانتے ہی نہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے۔ کس چیز کا علم نہیں ہے ان کو؟ انہیں علم یہ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، وہ اس چیز کو جانتے ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ سے ملٹیپل گاڈز دیکھے میں۔ تو ایک خدا کا جو ایک تصور ہے، کانسیپٹ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ایک عجیب چیز ہے کہ وہ اس پہ نہیں آمادہ ہونا چاہتے۔ وہ ملٹیپل گاڈز تو رکھ لیں گے لیکن ایک گاڈ کے لیے نہیں آئیں گے وہ۔ آیت نمبر 26 میں بتایا جا رہا ہے للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، اور بے شک اللہ وہی بے نیاز ہے بندوں سے، اللہ اپنے بندوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو بندوں کی ضرورت نہیں ہے، بندوں کو اللہ کی ضرورت ہے۔ الحمید، حمید کا مطلب ہوتا ہے تعریف کیا ہوا، کہ بے شک اللہ ہی بے نیاز اور تعریف کیا ہوا ہے، اس کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، وہ
ہمسلف ہی تعریف کیا ہوا ہے کہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی تعریف کرے، وہ پھر بھی تعریف کے قابل ہے۔ 27 آیت میں دیکھیں، اور اگر ولو انما فی الارض، اگر بے شک جو کچھ بھی زمین میں ہے، یعنی کہ زمین میں جتنے درخت ہیں، جو کچھ نہیں یہاں پہ ہے درختوں کی خاص طور پہ بات آ رہی ہے، من شجراتن، کہ جتنے بھی درخت زمین پہ ہیں، اقلامن، اگر وہ کلمے ہوں، یعنی کہ آپ پوری لے لیں، پوری یونیورس کے اندر جہاں جہاں بھی ٹریز ہیں اور ان سب ٹریز کو لے کر کلمے بنا لی جائیں ان کی، والبحر یمدہ، اور سمندر اس کی سیاہی بن جائے۔ سمندر کتنے کتنے بڑے اوشن ہیں، دیکھیں آپ، اٹلانٹک اوشن ہے، پیسیفک اوشن ہے، ہم جب جاتے ہیں ہمیں ان کا دوسرا اینڈ نظر نہیں آتا۔ اتنے بڑے سمندر، جب ان کو آپ انک بنا دیں اور سارے ٹریز جو ہیں وہ پین بن جائیں، اور اس کے بعد 7 سمندر، اور کیونکہ ایک سمندر کی بات ہو رہی ہے، آپ 7 ملا لیں، 7 ہے نا اوشن، 7 ملا لیں، ما نفدت، تو نہیں ختم ہوں گی، کلمات اللہ، اللہ کی باتیں۔ اللہ کی باتیں یہاں پہ جو ہیں وہ بیسکلی اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی جو تخلیق ہے، اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں، اللہ کی قدرت کے کرشمے، یہ ساری چیزیں کلمات اللہ ہی میں آ جاتی ہیں، کہ اللہ کی باتیں، ساری نعمتیں، یہ سب چیزیں اگر لکھنے بیٹھ جائیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں اس کائنات کے اندر، اللہ نے کیا کیا چیز کو پیدا کیا ہے، یہ لکھنے لگ جائیں تو پوری درخت اور پوری سیاہی بھی کم پڑ جائے، اور باتیں ختم نہیں ہوں گی پھر بھی اللہ کی، یعنی کہ دیر از اسٹل مور۔ یہ چیزیں آپ کی ختم ہو جائیں گی، آپ کے پاس انک ختم ہو جائے گی، آپ کے پاس پین ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی باتیں پھر بھی ختم نہیں ہوں گی۔ دیر از اسٹل لاٹ مور لیفٹ جو آپ کو لکھنا ہے ابھی۔ تو یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اتنی نعمتیں، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے اوپر، کہ جن کا ہم شمار کر ہی نہیں سکتے، لکھنے بھی بیٹھیں تو ہم کبھی لکھ نہیں سکتے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہ کی حکمت ہے ہر چیز میں، جو جو چیز ہوتی ہے اس میں اللہ نوز دا بیسٹ۔ کسی کو اللہ دیتا ہے، کسی سے لے لیتا ہے، کسی کو کسی چیز سے سم ٹائم بچاتے ہیں، اور ہمیں کبھی ہوتا ہے کوئی چیز مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ اس کی بجائے سبسٹیٹیوٹ دے دیتے ہیں، ہمیں وہ چیز نہیں دیتے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ چیز ہمیں مل جاتی تو اس ٹائم پہ وہ چیز ہمیں نقصان پہنچا دیتی، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہم سے دور کر دیتے ہیں، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ایسی چیز ہمیں دے دیتے ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، بے شک ہمیں وہ اس وقت اچھی نہ لگ رہی ہو کہ ہم یہ تو نہیں مانگ رہے تھے، ہمیں تو وہی چیز چاہیے تھی، لیکن اللہ کی حکمت ہوتی ہے ہر کام میں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتے ہیں وہ کسی علم کے بیس پہ اور اس کی حکمت کی بیس پہ ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 29، نہیں 28 آیت، سوری 28 میں بتایا جا رہا ہے، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، نہیں تم سب کی پیدائش اور زندہ کرنا مگر اتنا ہی کام جیسے ایک شخص کو پیدا کرنا، یعنی کہ ہم سب کی پیدائش آدم علیہ السلام سے لے کر اگر قیامت تک ہم دیکھیں کہ کتنے لوگ ہوں گے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سب کی پیدائش، پھر ان کو مار کر دوبارہ اٹھانا، اللہ کے لیے صرف اتنا ہی ایک کام ہے جتنا ایک انسان کو پیدا کرنا۔ اور ہمارے لیے کتنی بڑی چیز لگتی ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو پیدا کرنا، پھر ان کو مار دینا، مارنے کے بعد دوبارہ اٹھانا، لیکن اللہ کے نزدیک یہ صرف اتنی سی ہے کہ جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا ہے، اس طرح سے ہے۔ سورہ آپ نے دیکھیں سورہ نازیات کی آیت ہے 13 and 14، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صرف ایک ڈانٹ سے سارے لوگ
اٹھ کے سامنے میدان میں آ کھڑے ہوں گے. کیا ہوگی؟ صرف ایک ڈانٹ ہی ہوگی، بس ہلکی سی ڈانٹ سی بس. اور اسی طرح سور بھی جو پھونکا جائے گا تو آپ دیکھیں کہ جسٹ ایک آواز ہوگی اور پورے لوگ مر جائیں گے. پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو سب لوگ ڈیڈ ہو جائیں گے. سیکنڈ سور پھونکا جائے گا تو سارے ڈیڈ لوگ جو ہیں واپس زندہ ہو جائیں گے. تو کتنا ٹائم لگے گا اس میں؟ اللہ کے ہاں تو کچھ بھی نہیں، کن فیکون. اللہ نے بس یہی کہنا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے. تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور ان لوگوں کو سب سے بڑی پرابلم یہی تھی کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے نا کہ مرنے کے بعد ایک دن قیامت کا آنا ہے جب اللہ نے حساب کرنا ہے، اور یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی ان سے. وہ کہتے تھے کہ ہم جب مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ان ہڈیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کیسے کریں گے. اسی لیے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بار بار ہم قرآن میں یہ ٹاپک پڑھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ میں یہی بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے ایک انسان کو. جب پہلی دفعہ اللہ نے پیدا کیا تو کیا اللہ دوسری دفعہ نہیں اٹھا سکتا مرنے کے بعد؟ پہلی دفعہ جب پیدا کیا تو کسی چیز سے بھی پیدا نہیں کیا تھا، کوئی فاؤنڈیشن نہیں تھی، کوئی مولڈ نہیں تھا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بندے کو ڈال دیا اور وہ بن گیا. اللہ نے جب پہلی دفعہ بنانا تو بلکہ زیادہ مشکل کام تھا. دوسری دفعہ تو صرف آپ نے اس کو مردہ کو زندہ کر دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو دونوں کام کر سکتے ہیں، اس کے لیے دونوں ہی بہت آسان ہے. لیکن سم ہاؤ ان لوگوں کے دماغ میں یہ چیز نہیں جاتی تھی. ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ انسان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کی آوازیں، آپ کو پتہ ہے کہ بیک ٹائم اللہ تعالیٰ سنتے، ایٹ اے ٹائم، ہر طرف سے جو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سن رہے ہوتے ہیں. اسی طرح دیکھیں ہم بیٹھے ہیں، ہم اس وقت بیٹھ کے اگر ہم دعا مانگ رہے ہیں، میں اپنے گھر پہ بیٹھ کے دعا مانگ رہی ہوں، آپ اپنے گھر میں مانگ رہی ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے اللہ سے کوئی بھی فریاد کر رہا ہے، کوئی بھی اللہ سے ریکویسٹ کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایٹ اے ٹائم ہر بندے کی سن رہے ہوں گے. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک بندے کی بات سننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس میں دوسرا بندہ بولنے لگ جائے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی. آپ اس کو کہتے ہیں دیکھیں ایک وقت میں ایک ہی بولے، مجھے دونوں کی باتیں ایٹ اے ٹائم سمجھ نہیں آ رہی، آپ ایک کو چپ کرا دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو کبھی ہمیں ایسے نہیں کہا کہ بھئی دیکھو آپ مجھ سے ابھی دعا کر رہی ہو نا، آپ تھوڑی دیر ہولڈ کرو، میں ابھی دوسرے بندے کی سن رہا ہوں، اس کو زیادہ پرابلم پڑی ہوئی ہے آپ سے زیادہ. کبھی ہمیں ایسا نہیں ہوا. ہم سب اپنے اپنے طور پہ بیٹھے، اور ابھی پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، پوری دنیا میں، ہم تو صرف اپنے ایریے کی بات کر رہے ہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہیں اللہ کو کہیں نہ کہیں تو پکار رہے ہیں نا سب. اب جو فلسطین کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے تو وہاں پہ بھی تو لوگ بیٹھے اللہ کو، ہر بندہ وہاں پکار رہا ہوگا کس ٹریجڈی میں اس وقت وہ لوگ ہیں. اسی طرح ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک وقت میں سب کی سنتے ہیں، اور یہ ہے اللہ کہ جو یہ کر سکتا ہے. انسان کے اندر تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ ساروں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتے ہیں، اور اللہ کبھی تنگ نہیں آتا اپنے بندوں کے مانگنے سے. لوگ آ جاتے ہیں، آپ کسی سے مانگ کے دیکھیں، ایک دفعہ مانگے، دوسری دفعہ مانگے، تیسری دفعہ آپ کا فون نہیں اٹھائے گا کہ اس نے پھر کچھ مانگنا ہوگا. جبکہ اللہ کے ہاں جتنا مانگتے چلے جائیں گے اتنے آپ کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے، اتنے آپ اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہوں گے، کیونکہ اللہ کو اچھے لگتے ہیں ایسے لوگ جو اللہ سے مانگتے ہیں. اسی لیے دعا مانگنی چاہیے. اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ نے ہر چیز دی ہے، پھر بھی مانگیں. آخرت کے لیے تو مانگنی ہی مانگنی ہے نا، دنیا ہی تو نہیں ہے، آخرت کی تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. تو اللہ سے ہر وقت مانگیں. دعا itself is عبادت. جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ عبادت ہی کر رہے ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اسی کائنات کی ایک ایک چیز کو، ایک ایک واقعے کو تفصیل کے ساتھ ایٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے، ہمارے گھر کے اندر جو چیز ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں گھروں کے اندر، ہر گھر کے اندر جو ہو رہا ہے اللہ ان سب کو بھی دیکھ رہے ہیں. دنیا کے اور کسی ملک کو لے لیں، انڈر گراؤنڈ لے لیں،
زمین کے نیچے بھی تو اللہ کی مخلوق ہوتی ہے، کچھ بگز ہوتے ہیں، ان کی کالونیز ہوتی ہیں، پھر اور انسیکٹس ہوتے ہیں۔ اللہ سب کو دیکھ رہے ہیں ایک ہی وقت میں۔ پھر آسمان پہ دیکھیں پرندے ہیں، کتنا کچھ ہے۔ سمندر کے اندر دیکھ لیں، سمندر میں بھی کتنی اسپیشیز ہیں اللہ کی۔ اللہ اس وقت ایک ہی وقت میں ہر چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 29 پھر سے کوشچن سے شروع ہو رہی ہے۔ علم ترا، کیا نہیں دیکھا تم نے، یعنی کہ تمہیں غور و فکر نہیں کیا کبھی، ان اللہ، بے شک اللہ، یولج اللیل فی النہاری و یولج النہار فی اللیل، کہ اللہ ہی تو ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ تو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ جتنے مرضی آپ ایڈوانس ہو جائیں، آپ ایک دن روک نہیں سکتے کہ آج ہم کہہ لیں کہ چلیں آج سارا دن رات ہی رہے، بس میں ریسٹ نہیں کر سکی، مجھے تھوڑا زیادہ سونا ہے، تو ایک ہم کر لیں کہ آج نا پوری رات ہی رہے، دن نہ آئے، یا دن ہی رہے رات نہ آئے۔ آپ تو کچھ نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا، ہم نہیں، دنیا میں کوئی، پوری ارتھ پہ، پوری یونیورس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کے اس سسٹم کو روک سکے۔ یہ اللہ ہی ہے جو یہ سارے کام کرتے ہیں۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ ہی نے مسخر کیا سورج کو اور چاند کو۔ ہر چیز جو حرکت ہے، ہر چیز جو اس یونیورس میں ہے، آپ دیکھیں کہ وہ حرکت کرتی ہے، ہر چیز موو کر رہی ہے، کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہاں بتایا کہ اللہ نے سورج کو اور چاند کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، اور وہ ایک اپنے ٹائم پر آتے ہیں، اپنے ٹائم پر چلے جاتے ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ کو لگے کہ سورج آج لیٹ ہو گیا، اس نے آج اتنے بجے نکلنا تھا اور اتنے بجے نکلا۔ ایگزیکٹ اسی ٹائم پہ سورج آتا ہے، اسی ٹائم پہ سن رائز سن سیٹ۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ویدر چینلز بھی ہوتے ہیں بتاتے ہیں نا کہ سورج اتنے بجے نکلے گا، اتنے بجے غروب ہوگا، ایگزیکٹلی اسی ٹائم پہ بھی ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ یہ ان لوگوں نے ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے، وہ تو خود سورج کو دیکھ کے اپنا بتاتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں کہ اچھا یہ سورج جو ہے ڈیلی اس پہ نکلتا ہے اور اتنا ڈفرینس آتا ہے اس میں، اور ایگزیکٹلی اسی ٹائم پہ سورج آتا ہے۔ تو یہ کیسے ہے؟ سورج اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے تو نہیں بنایا ہوا نا، اللہ نے ہمارے لیے سورج چاند ستارے یہ چیزیں تیار کی سب، اور ہر چیز کا اللہ نے بتایا ہے کہ ایک وقت مقرر ہے۔ کل کل یجری، کل ہر ایک، یجری چلتی ہے، الا طرف اجل مسمى، یعنی کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک مقررہ وقت تک چل رہی ہے، ہر چیز کا اللہ نے ٹائم فکس کیا ہوا ہے، اور وہ اتنے ہی وقت تک چلے گی۔ جب اس کا وقت ختم ہو جائے گا وہ چیز سٹاپ ہو جائے گی۔ سورج چاند ستارے یہ بھی ایک وقت تک ہیں، ہمیشہ نہیں رہیں گے، کیونکہ ہمیں جز 30 سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک دن یہ سورج چاند ستارے ایون زمین بھی جو ہے یہ بھی سب لپیٹ دی جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ انسانوں کا بھی وقت مقرر ہے، اس کی زندگی کا وقت مقرر ہے، جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو وہ بندہ مر جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سارے جو سٹارز ہیں، جو پلانٹس ہیں، سٹارز جو ہوتے ہیں، ان کا بھی وقت مقرر ہے۔ اسی لیے ہمیں اکثر اس میں پھر جب کبھی اگر آپ کو کسی کو شوق ہو اس کا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ سٹارز کے بارے میں بھی کہ وہ سٹارز بھی بورن ہوتے ہیں، سٹارز کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے، سٹار ختم ہو جاتے ہیں، بورن ہوتے ہیں، نئے سٹار نکلتے ہیں۔ تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم پیریڈ مقرر کیا ہوا ہے۔ درخت ہوتے ہیں ایک وقت تک، پھر وہ درخت ڈیڈ ہو جاتے ہیں، اسی طرح اور بہت سی چیز، ہر چیز کا بیسکلی اللہ نے ایک ٹائم فکس کیا ہوا ہے۔ اور یہ جو ورڈ ہے نا اجل مسمى، اس سے مراد جو ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1 قیامت کا دن، نمبر 2 اس سے مراد ہے وہ دن جب سورج
آگے جانے کی بجائے، یعنی کہ مشرق کی طرف جانے کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو جو اجل مسمى ہے اس میں دو معنی آ گئے، اب آپ کو پتہ چل گیا۔ اب جو دوسرے والا معنی ہم نے دیکھا ہے کہ سورج اس دن مغرب سے طلوع ہوگا، یہ اس دن بھی مراد ہے۔ تو ایک حدیث ہے بخاری کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا کہ ابو ذر جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج کی آخری منزل عرش الہی ہے، یہ وہاں جاتا ہے، وہاں جا کے سجدہ کرتا ہے اور پھر اپنے رب سے وہاں سے نکلنے کی پرمیشن لیتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ جہاں سے آئے ہو وہاں لوٹ جاؤ، تو وہ مشرق سے طلوع ہونے کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ ہے اجل مسمى۔ جس دن مغرب سے طلوع ہوگا سورج، وہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن۔ اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، کسی انسان کی توبہ اس وقت قبول نہیں ہوگی۔ توبہ کرنے کا وقت اب ہے۔ جب وہ ٹائم آ گیا کہ جب ہمیں لگے گا کہ سورج آج وہاں سے نکل رہا ہے، اب اس وقت آپ جتنے مرضی گناہوں کو یاد کریں، اللہ سے معافی مانگنے کی کوشش کریں، اب کوئی چیز نہیں، کیونکہ توبہ کا بھی دروازہ ہوتا ہے اور وہ کلوز ہو جائے گا اس دن۔ اسی طرح توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اس شخص کے لیے جب اس کا مرنے کا ٹائم آ جاتا ہے اور فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے۔ جب اس نے اپنے سامنے فرشتے دیکھ لیے ہیں نا، اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم بار 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 دن میں اللہ سے استغفار کیا کریں، ہم معافی مانگا کریں، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ سے معافی مانگیں، سونے سے پہلے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ صبح پتہ نہیں اٹھنا ہے نہیں اٹھنا، تو جو گناہ کیے اللہ تعالیٰ معاف کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 ٹائم استغفار کیا کرتے تھے، کچھ احادیث میں 70 ٹائم ہے، کچھ میں 100 ٹائم ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اتنے پاک تھے، وہ تو کوئی گناہ بھی نہیں کرتے تھے، جب وہ 100 ٹائم کرتے تھے تو آپ سوچ لیں کہ ہم لوگوں کو کتنی زیادہ ضرورت ہے استغفار کرنے کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو خبیر باخبر ہے۔ ہر چیز جو بندہ کرتا ہے اللہ اس کو جاننے والا ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ذالکا آیت نمبر 30، ذالکا یہ کیا، یہ باتیں جو ہم نے بھی پیچھے دیکھی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، بِأَنَّ اللہ اس لیے کہ اللہ هو الحق وہی سچا ہے، حق ہے، اللہ برحق ہے۔ وَأَنَّ اور یہ کہ ما یدعون جو پکارتے ہیں من دونہ اس کے سوا، یعنی کہ اللہ کے سوا جو پکارتے ہیں کسی اور چیز کو، الباطل وہ باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ هو العلی الکبیر وہی بلند مرتبہ اور بڑائی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی ساری صفات دیکھیں، ہم نے ان آیات میں پڑھی ہیں، دیکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی چیزیں ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھپی ہوئی ظاہری جو نعمتیں اللہ نے دی، اللہ نے ہمیں ان کا بتایا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کتنی چیزیں جاننے کا اس میں موقع ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بلند بھی ہے اور بڑا بھی ہے۔ اصل خالق اللہ ہے، معبود بھی وہی ہے، دعائیں بھی وہی سنتا ہے، اور وہی اصل میں بڑا اور بلند ہے۔ ہم ہیں انسان جو اپنے اندر لوگوں کو بڑی جگہ رکھ دیتے ہیں، لوگوں کو سم ٹائم ایسا مقام دے دیتے ہیں جو ہمیں اللہ کو دینا چاہیے، جو پرائرٹی ہمیں اللہ کو دینی چاہیے وہ ہم دوسرے لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ تو ہمیں بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے کہ اگر ہم ایسے کام کرتے ہیں تو ایسی چیزیں باطل ہیں، یہ چیزیں انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اللہ از our ٹاپ پرائرٹی۔ اگر آپ
مومن بننا چاہتے ہیں تو جب تک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، جب تک کہ وہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اپنی ٹاپ پرائرٹی نہیں رکھے گا، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں اس کے بغیر ہم جنت میں جا ہی نہیں سکتے، جب تک ہمارا یہ ایمان نہیں ہوگا تو سب سے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد ہماری فیملی، ماں باپ، آپ کی اولاد، یہ چیزیں اس کے بعد سب سے اوپر اللہ ہے۔ دنیا جو مرضی کہے، آپ کو لوگ جو مرضی کہیں، لوگوں کی فکر مت کریں، لوگوں سے خوف مت کھائیں، ڈریں بھی نہیں۔ اگر کسی سے آپ نے ڈرنا ہے تو اللہ کی ذات ہے جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود ہمیں یہی بات کہتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو۔ اتنی ساری چیزوں کے ڈر سے بہتر ہے کہ آپ ایک چیز کا ڈر لے لیں، اللہ کا۔ اللہ آپ کے لیے پورے لوگوں کو تابع کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو آج سے ہم نے دیکھیں کہ یہ آیات میں کتنا کچھ لیسن ہمارے لیے، کتنی چیزیں ہمارے سیکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان پر عمل کر سکیں، ان کو سیکھ سکیں اور ان کو آگے بھی پہنچا سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو سفر شروع کرایا ہے، اللہ تعالیٰ یہ سفر ختم کرنے کی بھی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے میں استقامت عطا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔